الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم۔ حافظ ابو نعیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور صفات عالیہ کے بارے میں اپنی سنت سے متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن کریم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا اور کوئی نہیں۔ کوئی صحابی یا گھر والا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ فوراً لبیک فرماتے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کے خلق عظیم کی شان یوں بیان کی گئی ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، یعنی آپ کا بیان، آپ کا اخلاق۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواباً فرمایا، میں اس مولا کائنات کا ہمسایہ تھا، جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو میری جانب پیغام بھیجا جاتا، میں حاضر ہو کر وحی لکھا کرتا تھا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرنے لگتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر فرماتے، جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر فرمانے لگتے۔ ہم جب طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اسی کا ذکر فرماتے۔ یہ تھا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کہ ہر درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی دل جوئی فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ اللہ کی قسم کوئی غلام، لونڈی یا بچہ آپ کے پاس سخت سردی میں پانی لے کر تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا کہ آپ اس میں منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کسی صورت میں بھی ایسا کرنے سے نہ رکتے۔ اگر کوئی سائل سوال کرتا تو آپ بغور اس کی بات سنتے اور اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک سائل خود نہ چلا جاتا۔ اگر کسی نے آپ کا دست مبارک پکڑا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا، اس وقت تک اسی کے ہاتھ میں ہاتھ رہنے دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان میں سے اس کو اختیار کیا جو آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محارم کے سوا اپنی ذات کا آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، آپ کا بدلہ لینا صرف اللہ کے لیے ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی نہیں مارا اور نہ اپنے ہاتھ سے جہاد کے سوا کسی کو مارا، اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے محارم کے خلاف ورزی ہوتی تو خدا کے لیے ضرور انتقام لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سالہ سال تک آپ کی خدمت میں رہا، اس دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کبھی گالی کے الفاظ نہیں نکلے، نہ آپ نے مارا، نہ ڈانٹا، نہ تیوری چڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور مجھ سے سستی واقع ہو گئی تو کبھی نہیں جھڑکا، اور اپنے گھر والوں میں سے کوئی ڈانٹتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر قسمت میں ہوتا تو وہ کام ضرور ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک کم عقل عورت بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہنے لگی مجھے آپ سے کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کی والدہ، تم جس راستے سے جانا چاہتی ہو وہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اس راستے میں کھڑا ہو کر ملوں گا۔
اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہارا کام نہ ہو جائے۔ وہ عورت راستے کے ایک جانب جا کر کھڑی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہیں گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ گفتگو کر کے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے موٹے کناروں والی چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی ملا اور اس نے آ کر چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے چادر کو زور سے کھینچنے کے نشانات آپ کی مبارک گردن پر دیکھے۔ اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے مجھے اس میں سے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہو کر مسکرائے اور اس کو مال دے دینے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ ہے آپ کا اخلاق مبارکہ۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔